صحیح آ رہی ہے؟ چلیں جی. تو اس سے پہلے ہم نے پہلے 2 لیکچرز میں نے آپ سے اسٹریس مینجمنٹ اور ایموشنل مینجمنٹ کے اوپر بات کی تھی، ایسے ہی ہے؟ تو کچھ اسٹریس میں کمی آئی؟ آئی ہے اسٹریس؟ یا ابھی آج پھر آپ اسٹریس میں لگ رہے ہیں مجھے؟ آئی ڈونٹ نو، گرمی زیادہ ہو گئی ہے شاید اس وجہ سے. اچھا، ایسا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ جو آپ میں سے شادی شدہ ہیں، خواتین ہیں، بچوں والیاں ہیں، آپ میں سے جو اگر آپ گھر جائیں اور آپ کے بچوں نے ہنگامہ مچایا ہوا ہو ایک گھر میں، جو کہ عموماً ہوتا ہے بچوں والے گھروں میں، کہ کھلونے ہیں تو بکھرے پڑے ہوئے ہیں، کتابیں ہیں تو بکھری پڑی ہوئی ہیں، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ جگہ پہ نہیں ہے، کچن کے اندر بھی ایک طوفان بدتمیزی جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ مچا ہوا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ پٹائی ہوتی ہے. او ہو یہ غلط ریاکشن ہو جاتا ہے. نہیں، جو دیکھتی ہیں ان کا کیا ہوتا ہے میں یہ پوچھ رہی ہوں، ان کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے. یہ چلے آپ نے فار ایگزامپل یہاں پہ چونکہ شاید بچیاں زیادہ ہیں، تو اگر آپ اپنے کمرے میں جائیں، یا آپ کا کوئی ٹیبل ہے خاص، یا آپ کی کوئی الماری ہے خاص، یا آپ کی کوئی دراز ہے خاص، اس کے اندر آپ نے چیزیں بڑی ترتیب سے بڑے اچھے سے رکھی ہوئی ہو، لیکن جب آپ گھر جائیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی الماری پوری الٹی پڑی ہوئی ہے، آپ نے کپڑے بڑے اچھے سے رکھے تھے، کپڑے سارے باہر پڑے ہوئے ہیں، یا آپ نے اپنی کتابیں بہت اچھے سے سجا کے ترتیب سے لگائی ہوئی تھی، کسی نے ساری ترتیب تلپٹ کر دی ہے، تو کیسا لگتا ہے؟ غصہ آتا ہے، ایموشن جا کے چھت پہ لگتا ہے. ایسے ہی ہے. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پارا ہائی ہو جاتا ہے ہمارا، ہے نا؟ پارا چڑھ جاتا ہے. کس بات پہ؟ کہ جی چیز میں نے صحیح کر کے رکھی تھی اور کسی نے خراب کر دی. جو امائیں ہیں جی، اچھا ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ فریش ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کام کرنے کے لیے زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا گھر بکھرا پڑا ہو، آپ کی چیزیں ان آرگنائزڈ ہوں، آپ کا گھر جو ہے، آپ کے گھر کے اندر ایک بہت ہی مطلب اس کا برا حال ہوا ہوا ہو، تو دماغ جو ہے وہ ٹھکانے پر نہیں رہتا، اسٹریس آنے لگتا ہے. اسٹریس آتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے، ایموشنز اسپائک کرتے ہیں. جب ایموشنز اسپائک کرتے ہیں تو پھر ہم ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے انہوں نے کہا ایک لگتی ہے، پھر امائیں کیا کرتی ہیں؟ پٹائی لگا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آرگنائزڈ لائف جو ہے وہ اسٹریس کو کم کرنے کا ایک بہت اہم طریقہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کا گھر جتنا ان آرگنائزڈ ہے آپ اتنا اسٹریسفل ہوں گے، آپ کے ایموشنز اتنے انکنٹرولڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، اور آپ جتنے آرگنائزڈ ہوں گے، آپ کی لائف، آپ کا گھر جتنا آرگنائز ہوگا، آپ اتنا زیادہ اسٹریس فری رہیں گے. اور اسٹریس فری رہنا کیوں ضروری ہے؟ بائی دا وے، کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو کہا تھا اسٹریس اچھا ہوتا ہے، پورا کر سکیں نا اپنی لائف میں، کوئی پروڈکٹیو کام کر سکیں، کوئی اللہ رسول کی خدمت، اللہ رسول کے دین کی خدمت کر سکیں، کوئی اللہ رسول کے کا نام لینے کے لیے ہمارے پاس وقت ہو، کوئی ہمارے پاس ذکر اذکار کرنے کے لیے وقت ہو، کوئی ہمارے پاس قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے وقت ہو. اگر ساری زندگی ان آرگنائزڈ ہی گزاریں گے تو پھر قرآن و حدیث کے لیے وقت نہیں نکلتا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم واقعی ایک پرپس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، میری بات غور سے سنیں، آپس میں نہیں باتیں کرنی کسی نے بھی، میری طرف بات سنیں. اس وقت بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے، آپ نے مس کر دی تو مشکل ہو جائے گی آپ کو. تو ہم نے پروڈکٹیو لائف گزارنی ہے، ہم نے قرآن و سنت سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سکھانا ہے، اپنی لائف کو ایک بامقصد زندگی بنانا ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہوگا. تو آج ہم بات کریں گے ڈی کلٹرنگ اور آرگنائزیشن کی، کہ ہم اپنی لائف کو، اپنی لائف کے اندر کیا کیا چیزیں ڈی کلٹر ہمیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو آرگنائز کیسے کرنا ہے، چند ٹپس اس کے بارے میں بھی میں آپ کو انشاءاللہ دوں گی. تو ڈی کلٹرنگ از
کیا ہے ڈی کلٹرنگ؟ کیا ہوتی ہے کلٹر؟ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی میں بتا رہی تھی کہ گھر میں جو ایک طوفانی بدتمیزی ہوتا ہے وہ کلٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ گرا پڑا ہے، کچھ اوندھا پڑا ہے، ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے تو وہ کلٹر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چیزیں جو ہیں بس ایسے پڑی ہوئی ہیں اگر آپ کی ساری کی ساری گھر کے اندر، تو آپ اس کلٹر کو ختم کرنے کے لیے جو ایفرٹ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈی کلٹرنگ. ٹھیک ہے، اور اگین جیسے میں نے آپ سے بات کر لی کہ ڈی کلٹرنگ کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہمارا اسٹریس لیول کم ہو. ہمارا اسٹریس لیول کم ہوگا تو ہم اپنی زندگی میں کچھ پروڈکٹیو کر سکیں گے، کچھ تعمیری کام کر سکیں گے، کچھ اچھے کام کر سکیں گے، کچھ بامقصد کام کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ڈی کلٹرنگ. اچھا، سب سے پہلے تو ڈی کلٹرنگ فزیکل ڈی کلٹرنگ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس کی بھی ہم بات کر رہے تھے. ڈی کلٹرنگ کی مختلف ڈائمینشنز ہیں. کیا مطلب ہے جی؟ کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کیا کریں گے؟ جی ہمارے اچھا، گھر کے اندر ایک اصول جو ہماری اماں بھی ہمیں بچپن سے بتاتی ہوتی تھی. ہم قدرے گھر کے معاملے میں تو آرگنائزڈ ہی تھے، باقی بہت ساری چیزیں انآرگنائز تھیں. تو ہماری اماں جو ہے وہ ہمیں بچپن سے یہی بتاتی ہوتی تھی، اور جو ہماری اماں نے سکھایا اور اب میں اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جو چیز جہاں سے اٹھاؤ وہیں واپس رکھو. ٹھیک ہے، یہ کلٹر سے بچنے کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ ہر چیز، ایک بات تو یہ کہ گھر کے اندر ہر چیز کی جگہ ہونی چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ چیزیں تو لے آتے ہیں، بھر لیتے ہیں اپنے گھروں کو، لیکن گھروں کے اندر ان چیزوں کو گھر لے کر آتے تو سمجھ نہیں آتی رکھیں تو رکھیں گا. الماری تو پہلے ہی بھری پڑی ہے، منہ کو آ رہی ہے ہر چیز، درازوں میں جگہ نہیں ہے، کچن کے اندر جگہ نہیں ہے، کیا ہے جی اور لے کر آگے چیزیں. بعض لوگوں کو جو شاپنگ کا کریز ہوتا ہے تو لائے جاتے ہیں چیزیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم لائیں ہی صرف وہ جس کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے، پھر جو لا رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی جگہ کہاں ہے، رکھنا کہاں ہے. ٹھیک ہے، جب جیسے کچھ لوگ گھر بناتے ہیں نا تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دے استطاعت ہے، جن کی گھر بنائے، تو گھر کے اندر اس طرح سے چیزوں کو آرگنائز کرنے کی جگہ بنائے کہ جہاں پر آپ کی بنیادی ضروریات کی تمام چیزیں آرگنائز ہو سکیں. جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے اسپیس چاہیے، تو ہر چیز کی اسپیس ہونی چاہیے. اور پھر جو جس چیز کی جو اسپیس ہے اس کو وہاں پر رکھیے. ٹھیک ہے، مطلب کتابیں ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بھائی یہ کتابوں کی شیلف ہے، اس کتاب یہاں کتابیں میں نے یہاں رکھنی ہے. اگرچہ اس کی کئی ایک جگہ ہو سکتی ہیں، کتابیں تو ایسی چیز ہے جو گھر میں کہیں پر بھی مطلب جگہ جگہ ہونی چاہیے تاکہ دیکھ کے پڑھنے کا بھی دل کرے. کیونکہ جو چیز سامنے ہوتی ہے اس کو کرنے کا اور دیکھنے کا دل کرتا ہے. تو کتابیں تو آپ کے پاس جگہ جگہ رکھی ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بکھری ہوئی ہونی چاہیے. بہرحال ہر جگہ ہر کمرے میں اس کا ایک مقام ہونا چاہیے، ایک کارنر ہونا چاہیے، ایک ٹیبل ہونا چاہیے، ایک شیلف ہونا چاہیے، وٹ ایور جو بھی استطاعت ہے، جو بھی چیز ہے، اس سے آپ کا کلٹر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کپڑے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے کپڑوں کی کون سی جگہ ہے. ٹھیک ہے، میرے کپڑوں کی کون سی جگہ ہے، خواتین ہیں، بچوں والیاں ہیں تو انہیں پتا ہونا چاہیے بچوں کے کپڑوں کی کون سی جگہ ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہوا کبھی کہ الماری کھولی تو قمیض تو ہاتھ میں آ گئی، اب شلوار ڈھونڈ رہے ہیں کدھر گئی، یا قمیض شلوار ہاتھ میں آ گئی دوپٹہ ڈھونڈ رہے ہیں کدھر گیا. ایسا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وی آر ناٹ آرگنائزڈ. ٹھیک ہے، آج کل کے زمانے میں تو اس کے مطلب کپڑے فولڈ کرنے کے ٹیوٹوریلز بھی مل رہے ہوتے ہیں آپ کو یوٹیوب کے اوپر، ہے کہ نہیں؟ تو وہ طریقہ سیکھیں کہ کیسے کپڑوں کو فولڈ کروں کہ یہ ہنگامہ ہی نہ مچے میرے کپڑوں کے اندر کہ مجھے ایک چیز مل جاتی ہے تو مجھے دوسری نہیں ملتی، دوسری مل جاتی ہے تو تیسری نہیں ملتی، اور میں کہیں جانے کھڑی ہوں تو مجھے 1 گھنٹہ تو صرف کپڑے ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ آرگنائزڈ. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہماری اماں خیر ہم سے زیادہ آرگنائز ہیں، تو ہماری اماں کہتی ہے کہ اندھیرے میں بھی تم مجھے کوئی چیز کہو گی نا کہ یہ لے کر آ جائے تو اندھیرے میں بھی لا کے دے سکتے ہیں تمہیں. ایگزیکٹلی، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ کہاں رکھی ہوئی ہے، وہ جہاں سے اٹھاتی ہیں وہ وہیں واپس رکھتی ہیں، ہو ہی نہیں سکتا وہ چیز کہیں اور رکھ دیں. تو یہ اصول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فزیکل ڈی کلٹرنگ ہے کہ جو سامنے مادی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں
ان میں سے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا جائے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اس کے اندر ایک جی فرمائیے. نہیں کہنے سے نہیں، کر کے دکھائیں، ساتھ ملا لیں انہیں. دیکھیں یہاں پر بیسیکلی ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، دوسروں کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے. اگر آپ خود آرگنائزڈ ہیں تو انشاءاللہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے لیے. ہاں بالکل سوال نہ کریں، کیونکہ دوسروں کو آرگنائز کرنا ہمارا کام نہیں ہے. اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، اپنی چیزوں کو، اپنی اسپیس کو، اپنے کمرے کو آرگنائز کر کے رکھنا ہے. دوسرے خود ہی سمجھ جائیں گے. تو بہرحال جو فزیکل ڈی کلٹرنگ ہے، جس کے اندر آپ نے ظاہری چیزوں کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جو چیز آپ کے مطلب جو بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، آپ یہ سوچیں کہ کیا یہ میں نے استعمال کی ہے؟ کیا پچھلے کم و بیش 2 سے 3 مہینوں سے کیا یہ استعمال ہوئی ہے؟ اور کیا یہ اگلے 3 مہینوں میں استعمال ہونی ہے؟ اور اگر دونوں کا جواب نہیں ہے کہ نہ تو پچھلے 3 مہینوں سے استعمال کیا اور نہ ہی اگلے 3 مہینوں میں استعمال کرنے کی کوئی امید نظر آ رہی ہے، تو کوشش کریں کہ یا تو اس کو کسی کو دے دیں، اپنے سے زیادہ ضرورت مند کو دے دیں، یا پھر اسے نکال دیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ چیز استعمال کے قابل ہی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمارے کپڑوں میں سے بہت سارے ایسے کپڑے رکھے ہی رہ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یا تو وہ ہمارے نزدیک استعمال کے قابل نہیں ہوتے، یا ہمارے دل سے اتر چکے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں، نہیں ہے تو نئے ہی، اتنے تو نہیں پہنے ہیں. ہاں اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، یا کچھ غمگین بھی ہوتے رہتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی جو بھی چیز ہے کہ جو آپ کو ایک ایموشنل بیگیج دے رہی ہے، مطلب جس کی وجہ سے آپ فضول میں ایک ٹینشن کا شکار ہیں، اور جس کو دیکھ دیکھ کے یا تو آپ غم اور پریشانی کا شکار ہیں، یا جس کو دیکھ دیکھ کے آپ بلا وجہ میں ماضی میں جا جا کے اپنی ماضی کی یادوں کو جو ہے وہ تازہ کرتے رہتے ہیں، تو یا تو پریشان ہوتے رہتے ہیں، غمگین ہوتے رہتے ہیں، کچھ بھی ہوتے رہتے ہیں. ایسی تمام چیزوں کو اپنی نظروں سے دور کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کا ایموشنل بیگیج کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ فزیکلی جو بھی چیز ہے، اصول یہ دیا گیا ہے کہ انگریزوں کا بنایا ہوا اصول ہے کہ جو بھی چیز آپ کے پاس ہے اس کو اٹھا کے سوچئے کہ کیا یہ مجھے خوشی دیتی ہے. اگر تو خوشی دے رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو رکھ لیجئے. لیکن اگر وہ خوشی دینے والی چیز نہیں ہے تو اسے کسی اور کو دے دیجئے، یا پھر ڈسکارڈ کر دیجئے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ قرآن میں کیا آتا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہمیں تو یہ نہیں کہا گیا کہ جس کو جو چیز پسند نہیں ہے بس وہ نکال دو. عموماً ہم تو وہی نکالتے ہیں نا. صدقہ خیرات کا الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے اور ہم کرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم عموماً کون سی چیزیں نکالتے ہیں جو ہمیں پسند ہی نہیں ہوتی، جو ہمارے کام کی ہی نہیں ہوتی، جو بیکار ہو چکی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ تم نیکی کی حد کو نہیں پہنچ سکتے، تم تقویٰ کے ہائی لیول کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ خرچ نہیں کرتے کہ جو تمہیں پسند ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ جو ناپسندیدہ ہیں وہ دے دو. وہ بھی دے دینی چاہیے. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناپسندیدہ اٹھا کے رکھ لیں. نہیں، ناپسندیدہ چیزیں بھی دے دیں، لیکن جو چیزیں پسند ہیں ان میں سے بھی نکال دینی چاہیے چیزیں، ان میں سے بھی کسی اور کو دے دینا چاہیے. تب ایمان کا لیول، تقویٰ کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. کیا آپ میں سے کبھی کسی نے ایسا؟ کر کے دیکھیے گا، آج کر کے دیکھیے گا ضرور. ٹھیک ہے. کوئی اپنی پسندیدہ چیز، کوئی بچیاں ہیں جو جیسے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پین بڑا پسند ہو اپنا، آپ کو کوئی اپنا باکس بڑا پسند ہو، آپ کو کوئی اپنا اسکارف بڑا پسند ہو، آپ کو کوئی اپنی کوئی اور ایسی چیز جو آپ ریگولر یوز کرتے ہیں اور آپ کو بے انتہا پسند ہے، آپ کسی کو دینا نہیں چاہتے ہو، وہ دے کے دیکھیے گا. ٹھیک ہے. چاہے اپنی بہن کو ہی دیں، اپنی کزن کو ہی دیں، اپنی دوست کو ہی دیں، جس کو بھی دیں، یا کسی ضرورت مند کو دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ اسے دیں. اس سے نہ صرف یہ کہ ڈی کلٹرنگ والا بھی کسی نہ کسی حد تک آپ کا کام ہو جائے گا، کیونکہ چیزیں کم ہو جائیں گی. تھوڑی سی کلٹری چیزیں ہی کم ہوں گی تو کلٹر بھی کم ہوگا نا، نیچرل سا بنا بنا ہے. تو اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا جو ایموشنل بیگیج ہے وہ بھی کم ہو جائے گا.
آپ لائٹ فیل کریں گے. ٹھیک ہے. میں نے جب یہ اصول پڑھا تو میں حقیقتاً میرے ساتھ ایسے ہی تھا کہ میں کچھ چیزیں اس لیے رکھی رہتی تھی کہ مجھے پسند بہت ہیں, اگرچہ میں استعمال نہیں کرتی, بہت عرصے سے استعمال نہیں کی, یا جیسے کچھ جوڑے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ پسندیدہ, جیسے انہوں نے کہا کہ بارات ولیمے کا جوڑا ہوتا ہے, تو ایسی چیزیں یا کچھ اس طرح کی. تو میں نے پھر یہی سوچا کہ بھائی جب ان کو رکھ کے کوئی خوشی نہیں ہو رہی تو بلا وجہ میں سنبھالتی رہوں, ادھر رکھوں ادھر رکھوں ادھر رکھوں یہاں رکھوں وہاں رکھوں, کتنی کیئر کرنی پڑتی ہے پھر ایسی چیزوں کی نا, تو آپ کا وقت ان چیزوں میں لگ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے فزیکل ڈی کلٹرنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر مینٹل ڈی کلٹرنگ بھی ہوتی ہے. اسی کو آپ ایموشنل ڈی کلٹرنگ بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں ویسے ایموشن کا تعلق تھوڑا الگ ہی ہے, اس کو الگ ہی رکھتے ہیں. مینٹل ڈی کلٹرنگ, دماغ کے اندر 50,000 سوچیں ہیں. ہوتا ہے ایسا, کبھی کوئی سوچ آ جاتی ہے, کبھی کوئی سوچ آ جاتی ہے, کبھی کلاس میں بیٹھے بیٹھے ہم گھر چلے جاتے ہیں, کبھی گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہم کسی اور دنیا پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو اسٹریس مینجمنٹ میں بھی ایک بات بتائی تھی نا کہ لکھنا شروع کر دیں, تو لکھ کے دیکھیں. بعض لوگوں کو تو ہوتی ہے ڈائری لکھنے کی عادت. ہمارے بچپن میں تو بہت سارے ایسے مثالیں تھیں. آج کل کے زمانے میں کیونکہ موبائلز کا دور ہے, اس لیے ڈائریاں پینسلیں عموماً ہاتھ میں نہیں نظر آتی لوگوں کے, مجھ سمیت. تو لیکن یہ کہ لکھنا از ریئلی مطلب ایک اچھا, آپ کی سوچوں کو آرگنائز کرنے کے لیے بہت اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے دماغ میں بعض دفعہ آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں بڑے اچھے اچھے, بعض دفعہ آپ کو فیوچر کے لیے آپ کو بہت اچھی پلاننگ, کوئی اچھی چیز آپ کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہے, کہ میں اچھی سوچ آ رہی ہوتی ہے کہ میں, جیسے آپ کچھ سنتے ہیں, آپ کچھ پڑھتے ہیں, آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, آپ انکریج ہوتے ہیں, آپ سوچتے ہیں میں نے یہ کرنا ہے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ کا جو وہ ہے مقصد ہو سکتا ہے. تار کہاں چلا گیا؟ وہ جو ہے آپ لکھنا شروع کر دیں ان چیزوں کو, تو انشاءاللہ یہ جو دماغ کے اندر پرا گندہ خیالات ہوتے ہیں نا, کبھی کوئی سوچ کبھی کوئی سوچ, اور نماز میں بہت زیادہ سوچیں اسی لیے آتی ہے کہ وہ سوچوں کو ہم لکھتے نہیں ہیں. تو اگر آپ لکھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی جو آپ کا مائنڈ ہے وہ بھی تھوڑا آرگنائز ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کا مائنڈ سمجھ جائے گا کہ کس وقت کس قسم کی سوچیں آنی چاہیے, کیونکہ جب آپ لکھنا شروع کریں گے تو آپ کی سوچوں کا زیادہ بہاؤ اس ٹائم ہونے لگے گا لکھنے کے ٹائم, اور باقی ٹائم میں آپ کا مائنڈ وہاں رہنا شروع ہو جائے گا کہ جہاں ہونا چاہیے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بندہ آپ کی طرف مطلب دیکھ بھی رہا ہے لیکن مینٹلی حاضر نہیں ہوتا, وہ ایسا ہوتا ہے. تو بچیاں بیٹھی ان کو شاید میری بات سمجھ نہیں آ رہی, اسی لیے وہ بھی اس وقت لگ رہا ہے کہ مینٹلی حاضر نہیں ہے, کیونکہ میری باتیں شاید ان کے لیے مشکل ہیں. لیکن جو بڑی لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں, آپ لوگوں کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی کہ بعض دفعہ ہم کسی سے بات کرتے ہیں لیکن وہ مینٹلی بندہ حاضر نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ مائنڈ میں اتنا کلٹر بھرا ہوا ہے, اتنا کچھ بھرا ہوا ہے کہ اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ کون سی چیزیں ہیں پازیٹیو کہ جس کو مجھے رکھنا ہے اپنے دماغ میں, کون سی چیزیں ہیں جو نیگیٹو ہیں جن کو مجھے نکالنا ہے اپنے دماغ سے, اور مجھے پازیٹیو کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے بجائے اس کے کہ میں نیگیٹو کے بارے میں سوچتی رہوں. کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے نا کہ ہم نیگیٹیوٹی ہی سارا ٹائم ہمارے دماغ میں رہے اور ہم ہر وقت نیگیٹو سوچتے رہیں. ایسے ہی ہے, لیکن نیگیٹو سوچنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر پازیٹیو باتیں دماغ میں نہیں آتی. تو مینٹل ڈی کلٹرنگ جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی. جب ہم مینٹلی حاضر نہیں ہوتے تو ہم ایکٹیو لسنر بھی نہیں رہتے, ہم کسی کی بات غور سے سننا جانتے ہی نہیں ہیں, ہم بس پیسively کسی کی بات سنتے ہیں, ہاں ہوں کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں, دوسرا بندہ کہتا ہے میرے ساتھ تو یہ بہت ہوتا ہے, میرے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتا ہے, میں ان سے پوچھتی میں نے آپ سے یہ بولا تھا, وہ کہتے ہیں کب بولا تھا ہیں, تو دوسرا بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے کہا تم نے کب کہا تھی یہ بات, میں کہہ رہی ہوں بھائی میں نے کہی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایکٹیولی سنی ہی نہیں میری بات, آپ نے بس پیسively سنی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو کہی نہیں تھی یہ بات. ٹھیک ہے, جبکہ کہنے والوں کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کہی تھی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جو مینٹل ڈی کلٹرنگ ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک امپورٹنٹ ڈائمینشن جو ڈی کلٹرنگ کی ہے وہ ڈیجیٹل ڈی کلٹرنگ بھی ہے آج کل کے دور میں. اور میسیجز ہیں, بے شمار ای میلز, جو لوگ موبائل فونز یوز کرتے ہیں
بے شمار سبسکرپشنز، مطلب کچھ لوگ ہر چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. جیسے میرے بچوں کو ابھی تک سبسکرائب کرنے کا پتہ نہیں ہے، تو وہ کبھی کبھار یوٹیوب کڈز دیکھتے ہیں نا، تو اس میں ہر چینل اور ہر ویڈیو بنانے والا کہتے ہیں سبسکرائب کر دیں. تو میرا بیٹا بڑے مزے سے کہتا ہے امی ہم سبسکرائب کیوں نہیں کرتے. اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ سبسکرپشن ہوتی کیا. بہرحال میں نے شاید اب تک مطلب دیکھتی میں اور چیزیں بھی ہوں، مختلف چیزیں دیکھتی ہوں، لیکن سبسکرائب شاید مشکل سے 2 یا 3 چینلز کو ہی کیا ہوا ہے. آج تک کبھی بھی کسی کو سبسکرائب نہیں کیا. ضرورت پیش آئے گی تو خود ہی نکال کے دیکھ لیں گے سبسکرائب کرنے کی کیا ضرورت ہے. پھر اس طریقے سے میسیجز ہوتے ہیں، کچھ لوگ میسیجز رکھے واٹس ایپ وغیرہ کے اندر. اس کے اندر تو آپ دیکھیں ڈس اپیئرنگ میسیجز کے بھی آج کل تو آپشنز موجود ہیں. تو اپنے آپ کو ڈیجیٹلی بھی کلین اپ جو اپنا جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. آپ کے پاس موبائل فون ہے، آپ یوز کرتے ہیں، تو اس کو وقتاً فوقتاً اس کا کلٹر بھی کم کرتے رہیں، کیونکہ جب بہت زیادہ چیزیں پائل اپ ہو جاتی ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہزاروں کے حساب سے گروپس ہوتے ہیں، اور ہر گروپس میں جو ہے وہ بیسیوں میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر میسیج کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا انسان کے پاس. تو پھر ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جس کا آپ سے مطلب نہ ہو. ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو چیزیں اس سے مقصد نہیں رکھتی، جو چیزیں اس کے کام کی نہیں ہیں، ما لا یعنی، جس کا اس سے کوئی معنی ہی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو ایسے بہت سارے گروپس، ایسے بہت سارے چینلز، ایسے بہت ساری کمیونٹیز، ایسے بہت سارے اکاؤنٹس، ایسے بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے جن کا کوئی بھی آپ کی زندگی میں پازیٹیو مقصد نہیں ہے، انہیں چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آج سے پہلے جب تک یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، تب بھی تو لوگ زندہ تھے، تب بھی تو لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، تب بھی تو لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، تب بھی تو لوگوں کے پاس بہت سی انفارمیشن ہوتی تھی، تب بھی تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ سمجھدار تھے. خالی سوشل میڈیا ہی تو نہیں ہے کہ جو ہمیں سارا کچھ سکھانے کے لیے آیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان چیزوں کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، حالانکہ اٹس ٹوٹلی فائن. میری جب بیٹی ہوئی ہے پہلی، تو میں نے اس کے ہونے کے بعد سے فیس بک کو بالکل چھوڑ دیا تھا. بالکل چھوڑ دیا، مطلب 2 3 4 سال تک لٹرلی میں نے فیس بک کو کھولا تک نہیں، میں نے سائن آؤٹ کر دیا تھا. تو میں سوچ رہی تھی، میں ابھی 1 2 دن سے بالکل یہی سوچ رہی تھی کہ بھائی دوبارہ وہی کام کرنا پڑے گا، زیادہ ہو گیا بہت. کیونکہ جب آتی ہے سامنے تو آپ کچھ نہ کچھ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے دماغ میں پھر اور چیزیں. خیر اچھی چیزیں بھی ہیں، ہم یہ نہیں بات کریں کہ اچھی نہیں ہوتی، بہت پروڈکٹیو چیزیں بھی ہیں، بہت اچھے کام بھی آپ اس کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں. لیکن عموماً ہم وہ کام کم کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری چیزیں ہمارے اوپر زیادہ بوجھ بن رہی ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی اسی طریقے سے، اب تو باقاعدہ جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس بات کی باقاعدہ وہ مطلب اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ڈیجیٹل ڈیٹاکس کرنا چاہیے. ڈیٹاکس سمجھتے ہیں؟ باڈی ڈیٹاکس کی جاتی ہے نا، ڈیٹاکس واٹر کہا جاتا ہے. اگر آپ پانی میں کھیرا، لیموں، پودینہ وغیرہ ڈال کے پی لیتے ہیں تو ایک ڈیٹاکس واٹر بن جاتا ہے کہ جس کو پینے سے آپ کی پوری باڈی کلین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ڈیجیٹل ڈیٹاکس کرنے کے لیے کبھی آپ کو ساری چیزوں سے لاگ آؤٹ کر دینا چاہیے. آپ کو موبائل بند کر دینا چاہیے کچھ وقت، چاہے دن کا کچھ وقت نکالیے، چاہے ہفتے میں کوئی دن نکالیے، چاہے مہینے میں کوئی 1 2 دن نکالیے اگر آپ بہت ہی زیادہ مصروف شخصیت ہیں تو. لیکن اپنے آپ کو ڈیجیٹل ڈیٹاکس کرنے کی کوشش کریں، اور لٹرلی بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں دن کا بہت بڑا حصہ ایسا گزارنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جس میں میں موبائل کو ہاتھ نہ لگاؤں. بہت زیادہ مطلب بہت وقت ایسا گزارنے کی کوشش کرتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں جب تک میں موبائل کو ہاتھ نہیں لگا رہی ہوتی، جب تک میں کوئی اور ایسی چیز نہیں دیکھ رہی ہوتی، میں بہت سارے اور پروڈکٹیو کام جو ہے ان کے بارے میں سوچ سکتی ہوں، ان کو کر پاتی ہوں. لیکن اگر آپ موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں یا آپ سوشل میڈیا پہ لگ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ بہت سارے کام رہ جاتے ہیں انسان کے. ٹھیک ہے؟ تو ڈیجیٹل ڈیکلٹرنگ بھی امپورٹنٹ ہے. جی تو اس لیے اس کے لیے ضرور آپ کوئی نہ کوئی وقت رکھیں. ٹھیک ہے؟ ہفتے میں ایک دفعہ، دن میں اسپیسیفک ٹائم رکھیں، اس ٹائم یوز کروں گی، باقی ٹائم پہ نہیں یوز کروں گی. ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا ضرور گزاریں کہ جو آپ بالکل موبائل سے آزاد ہو کے گزاریں. یہ چلے ہفتے میں ممکن نہیں ہے تو مہینے میں کوئی 1 آدھ دن ضرور ایسا رکھیں کہ جس میں آپ ان چیزوں سے بالکل دور ہو کے اپنی زندگی کو، حقیقت میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھنے کی کوشش کر سکیں، بجائے اس کے خالی موبائل کو یا سوشل میڈیا کو دیکھیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا کھانا نکل آئے گا میرے پاس سے.
تو یہ ہے ڈیجیٹل ڈیکلٹرنگ. پھر آپ کو ایموشنل ڈیکلٹرنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایموشنل ڈیکلٹرنگ کا کیا مطلب ہے؟ پچھلی دفعہ ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بات کی تھی نا, تو اس کے اندر میں نے آپ کو زیادہ تر بات کی تھی, ہم نے بات کی تھی غصہ ہمیں آتا ہے تو ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں, کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اور اس طرح کے کچھ جذبات ہیں کہ جو ہمارے اندر ابھرتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ہی بہہ پڑتے ہیں ان جذبات کے ساتھ, تو ہم نے ان کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن کچھ جذبات ایسے ہیں, مطلب غصہ وغیرہ تو کنٹرول کرنا ہے نا, مطلب ختم نہیں کرنا. یا محبت ہے تو اسے ختم نہیں کر دینی, غم ہے تو غم کو ختم کر دینا مقصد نہیں ہے, وہ تو آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن کچھ جذبات ایسے ہیں کہ جن کو ختم کر دینے میں ہی عافیت ہے. جیسے نہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں ہمیں حدیث میں ایک اصول ملتا ہے بڑا امپورٹنٹ, غم اور غصے کے بارے میں. ٹھیک ہے, کون سا اصول ہے؟ من ابغض للہ من اعطى للہ ومنع للہ, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الايمان. کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی, جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا, جس نے اللہ کے لیے دیا, جس نے اللہ کے لیے روک لیا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ غم, غصہ, محبت یہ جذبات تو ہوں گے, ہونے چاہیے, لیکن کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کی خاطر ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. محبت ہے تو اللہ کی خاطر ہے, نفرت ہے یا بغض ہے کسی سے تو اللہ کی خاطر ہے. اگر اللہ کی خاطر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو رکھیں سنبھال کے. لیکن اگر اللہ کی خاطر نہیں ہے, اپنی ذات کے لیے کسی سے بغض ہے, جو کہ عموماً ہمیں ہوتا ہے, نفرت ہے کسی سے, جیسے پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی شکل دیکھ کے غصہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرسنل گرج ہے, ٹھیک ہے, کوئی پرسنل مسئلہ ہے اس کے ساتھ ہمارا, تو اسے ختم کرنے کی کوشش کیجیے. کسی کے ساتھ کوئی نفرت ہے, کسی سے کوئی بغض ہے, کسی سے حسد ہے. اب حسد ایک ایموشن ضرور ہے, دل کا جذبہ ضرور ہے, لیکن کیا اس جذبے کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں یہ سکھایا گیا؟ نہیں, بلکہ ہمیں تو حاسدوں کے حسد سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا. ایسے ہی ہے نا, قل اعوذ برب الفلق میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ من شر حاسد اذا حسد. اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بھی بچانا. تو ہم دوسروں کے حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں. اگر ہمارے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا بھی تو علاج کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے, ویسے حسد پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ حسد ویسے پتہ ہے, اندازہ ہے آپ کو کہ کیا ہوتا ہے؟ جب دل میں حسد پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر کیا ہے کہ جب آپ دوسرے کی کسی نے دیکھتے تو ہم ویسے ہی ہیں, نظر ہمیں ویسے ہی آ جاتی ہے, لیکن ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو, اسے کیوں مل گئی, اسے نہیں ملنی چاہیے تھی, مجھے ملنی چاہیے تھی, اور کسی طرح یہ چیز اس کے پاس سے ختم ہو جائے, اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے, یہ حسد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ایسے جذبات دل میں آنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایگزیکٹلی, اللہ کے فضل کا سوال کیجیے. کسی کی نعمت کو دیکھ کر اگر دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دی, مجھے بھی دے دے, تو پھر تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے چھن نہ جائے, اس کو نہیں ملنی چاہیے. اچھا, بعض لوگ یہ بھی نہیں چاہتے کہ مجھے ملے, لیکن بعض لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اسے کیوں مل گئی, اسے نہیں ملنی چاہیے تھی. ایسا ہوتا ہے, آ جاتے ہیں ہمارے دل میں ایسے جذبات. تو یہ اس قسم کے جذبات کو, اس قسم کے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے دل سے ایسے ایموشنز کو نکالنے کی ضرورت ہے, صاف کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر بہت ہی زیادہ کسی چیز کی خواہش پیدا ہو رہی ہے, اور کسی کی کسی نعمت کو دیکھ کر دل میں ایک تڑپ آ گئی ہے کہ مجھے بھی ملنی چاہیے, تو اللہ سے پوچھیے, اللہ سے مانگیے. بس اللہ من فضلہ, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ نے اسے دے دیا تو آپ مجھے بھی دے دیں, کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو آسمان و زمین کا مالک ہے, ہر شے کا مالک ہے, جس کے لیے جو چاہے دے سکتا ہے. اور دا لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے, سنا ہے کبھی لا آف اٹریکشن کے بارے میں کسی نے؟ اچھا, بتا دیتی ہوں. لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو
کسی چیز کی تمنا، کسی چیز کی خواہش بہت دل سے کرتے ہیں تو کائنات کی ہر شے آپ کو اس تک پہنچانے کی ایفرٹ کرنے لگتی ہے. شاید کسی فلم کا ڈائلاگ بھی ہے، سن رکھا ہوگا آپ نے کسی نہ کسی نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے دماغ میں فٹ ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں بس یہ کسی طرح مجھے مل جائے، تو لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ کائنات کی وہ ساری چیزیں کہ جو وہ آپ کو اس تک پہنچانے میں مددگار ہو سکتی ہیں وہ متحرک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں قرآن و حدیث کیا بتاتا ہے کہ جب انسان اللہ جو ہے وہ بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اللہ سے اگر آپ اچھا گمان رکھتے ہیں، اللہ سے اگر آپ اچھی امید رکھتے ہیں، اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں، آپ کی زندگی میں پازیٹیو ہی ہوگا. اور اگر آپ ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں اور آپ ہمیشہ یہ سوچیں نہیں میرے ساتھ تو ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، نہیں میں تو ہمیشہ غلطی ہی کرتی ہوں، نہیں میرے ساتھ تو بس مجھے نہیں کوئی نعمت ملنے لگی، میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں، تو پھر آپ ایسے ہی رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سوچ اپنے سے ختم کریں، ایموشنل کلٹر کریں اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو سمجھائیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں. آپ جیسا گمان رکھیں گے اللہ ویسا ہی معاملہ کرے گا آپ کے ساتھ. میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا، میری پہلی بیٹی 10 سال بعد ہوئی ہے. 10 سال تک جب تک مجھے اولاد نہیں ملی تھی بہت سارے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور ظاہر ہے کچھ لوگ نا امید بھی کراتے ہیں آپ کو، ایسی ایسی باتیں بھی کرتے ہیں. انسان کے اپنے اوپر بھی ایسا فیز آتا ہے کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ بس نتھنگ وڈ ہیپن، کچھ اچھا نہیں ہونے والا، سب کچھ گڑبڑ ہی ہے. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ میں اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہوئی تھی. میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی، بلکہ میری اماں بھی ایون مجھے یہ کہتی تھی کوئی بات نہیں ہو رہے بچے تو کیا ہوا، حضرت عائشہ کے بھی تو بچے نہیں تھے لیکن حضرت عائشہ نے بہت سارے اچھے اچھے کام کیے. تو بس تم یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے بچے تو کوئی بات نہیں، تم سے کوئی اور کام لینا رہتا. اور میں واقعی یہ سوچتی بھی تھی کہ دیٹس ریئلی ٹرو کہ ظاہر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہتر عورت کون سی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت عائشہ کو اولاد نہیں دے سکتا تھا، لیکن حضرت عائشہ کو اولاد نہیں دی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کچھ درجات میں کمی واقع ہو گئی؟ نہیں. یا یہ کہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت صرف اولاد ہی ہے کیا؟ نہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو اولاد سے بھی بڑھ کر آپ کے لیے اچھی ہو سکتی ہیں. تو لیکن میں ہمیشہ اچھا گمان اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ رکھا اور یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ دے گا ضرور، چاہے دیر سے دے. تو 10 سال بعد جب بیٹی ہوئی تو کسی کو بھی امید نہیں تھی، ایون میری ڈاکٹر کو بھی امید نہیں تھی. انہوں نے تو مجھے مطلب نا امید ہی کر دیا تھا کہ آپ نارملی کنسیو ہی نہیں کر سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کے نارملی بچے ہو سکیں. لیکن 2-3 مہینے کے اندر اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے دیا اور اولاد دی اور بہت اچھے سے دی الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ہمیشہ اچھا گمان. اس کے بعد سے میرا اس بات پر یقین اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا، انسان جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. کس کو پتا تھا، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کرنا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کرنا، کچھ بھی نہیں. اس لیے ہمیشہ اپنے دل میں پازیٹیو سوچیں. جب آپ پازیٹیو سوچیں گے، اپنا اچھے احساسات رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل بھی ہلکا رہے گا اور آپ بہت ساری مشکلات سے ہی بچ جائیں گے. پھر اس طریقے سے دوسروں کے لیے جو ہمارے دل میں ایسے جذبات ہیں، کسی نے ہمارے حق میں کوئی کمی کر دی، ہم سے کوئی ایسا معاملہ کر دیا کہ جو ہمیں پسند نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دل میں بٹھا کر رکھتے ہیں ساری زندگی. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ جو فلانے نے میرے ساتھ یہ کیا تھا نا، معاف نہیں کروں گی کبھی بھی. تو نہ کریں معاف. کس کا قصور ہے، کس کا نقصان ہے؟ آپ کا ہی نقصان ہے. ساری زندگی وہ ایک بوجھ اٹھا کے دل میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سب کے سامنے جو ایک کتاب ہے، ذرا اٹھائیں اوپر اٹھائیں، ایسے کر کے اٹھائیں، اٹھا کے رکھیں. نہیں اٹھا کے رکھیں. لیٹس سی کتنی دیر تک اٹھا سکتے ہیں. کس کس کا ہاتھ تھکنے لگ گیا ہے؟ تھکنے لگا ہے. بچیاں تو ماشاء اللہ انرجیٹک ہیں، ان کے نہیں ہاتھ تھکیں گے، لیکن کچھ بڑے بوڑھوں کے میری طرح ہاتھ تھکنے لگے ہیں. ایسے ہی ہم کہتے ہیں بس او مائی گاڈ، ہے نا، تھک گئے بس.
تو ٹھیک ہے ابھی آپ کے دل میں تو شاید اتنے بڑے بڑے جذبات ہوں گے بھی نہیں کہ جس کا آپ سنبھال کے رکھیں. جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو بہرحال اس طرح کے جو احساسات اور بھاری قسم کے جذبات ہیں نا، جب ہم دل میں دبا کے رکھتے ہیں، لیٹ گو نہیں کرتے، جانے نہیں دیتے، ان کو نکالتے نہیں ہیں، خالی نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے، تو وہ ایک جو بوجھ ہے وہ اٹھائے رکھیں. کب تک اٹھائیں گے؟ ابھی تو ہم نے 1 منٹ کے اندر اندر ہاتھ نیچے کر لیے. اندازہ لگائیں کتنی دیر اٹھا سکتے ہیں؟ کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ آپ کتنی دیر اٹھا سکیں گے اس کو؟ ہاں 1 گھنٹہ اٹھا رکھیں گے. یہ تو بچیاں ہیں نا، یہ تو کہہ سکتی ہیں، لیکن میں اور آپ شاید مشکل سے 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ شاید، یا بہت ہوا تو 10 منٹ اٹھا لیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ بس بھائی اب ہاتھ کی بس ہو گئی ہے، اب نہیں اٹھا سکتے اس سے زیادہ. تو یہ جو ایموشنل لگیج یا بیگیج ہم نے اٹھا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ ہم پھٹ پڑتے ہیں، ہم اس کو دل میں رکھی رکھتے ہیں، لیٹ گو نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے، اپنے دل کو خالی نہیں کرتے، حسد نفرت بکس کو نکالتے نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ برن آؤٹ. ہم پھٹ پڑتے ہیں. اور پھٹ پڑنے کا بھی نقصان کس کو ہوتا ہے؟ خود اپنے آپ کو ہوتا ہے. آپ غلط زبان استعمال کرتے ہیں، آپ کی اپنی بے عزتی ہوتی ہے. آپ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ کو لوگوں کے سامنے آپ ہلکے ہو جاتے ہیں. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا آسان، شیطان کا بھی آسان ترنے والا بن جاتے ہیں آپ، اور لوگ بھی آپ کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں. یہ تو اس کو تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، کسی اور چیز کو کیا دیکھے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اپنے آپ کو ایموشنل ڈکلٹر کرنا، اپنے جذبات کو کی صفائی کرنا، برے جذبات کو نکال دینا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھے جذبات لے کر آنا. اچھے جذبے میں سب سے اہم شکر گزاری ہے، جس کا ذکر میں پہلے 2 لیکچرز میں بھی کر چکی ہوں، کہ آپ کے دل میں جتنی زیادہ شکر گزاری ہوگی، جتنا زیادہ اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ اچھا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں دی ہیں کہ جن پر مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو آپ کے دل میں جتنا شکر کا جذبہ زیادہ ہوگا، اتنے نیگیٹو خیالات کم ہوں گے. اور جتنا شکر کا جذبہ کم ہے، اتنا نیگیٹیوٹی آپ کے اندر زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو اپنے دل میں شکر کے جذبات پیدا کیجیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکر کیا کیجیے. میری ساس امی ہیں، مجھے ان کی عادت بہت اچھی لگتی ہے، وہ جب بھی پانی پیتی ہیں بلند آواز سے شکر الحمدللہ کہتی ہیں. میں رشک کرتی ہوں ان کی اس عادت پہ. یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہمیں تو کیا کہا گیا قرآن مجید میں جو ہے وہ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آج ہی پڑھا ہے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تم اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے. کیا سوال کیا جائے گا؟ کیا سوال ہوگا بتائیں نا نعمتوں کے بارے میں. ان کو استعمال کر کے شکر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. ہم کتنی دفعہ شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں تو احادیث اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ٹھنڈا پانی بھی پیے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے ہمیں. سوچیے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو یہ صاف پانی یا ٹھنڈا پانی بھی میسر نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جتنا جتنا شکر کا جذبہ زیادہ ہوگا، اتنا نیگیٹیوٹی کم ہوگی. پھر اسی طریقے سے سوشل ڈی کلٹرنگ بھی ضروری ہے. سوشل ڈی کلٹرنگ کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ جن جن لوگوں سے ملتے ہیں، جی ایگزیکٹلی، جو لوگ آپ کی زندگی میں ٹاکسک ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ تو رشتہ دار اپنے، بعض دفعہ اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن کچھ لوگ تو اپنے والدین ٹاکسک ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ آپ ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے، آپ ان سے رشتہ نہیں ختم کر سکتے، قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے. لیکن ان سے کیسا معاملہ کیا جائے، اس کے بارے میں ضرور سوچا جا سکتا ہے. کس طرح سے ایسے لوگوں سے بچا جائے. اور جو رشتہ دار نہیں ہے، جو تو بالکل ہی آپ سے غیر ہیں، بعض دفعہ فرینڈز ہوتی ہیں آپ کی. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے دین پڑھا، سیکھا، سمجھا، تو میری فرینڈز جو ٹوٹلی دنیا دار تھیں، اگرچہ وہ ٹاکسک نہیں تھیں، لیکن وہ ٹوٹلی دنیا دار تھیں، اور مجھے خطرہ اس بات کا تھا کہ اگر میں نے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارا تو میں اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکوں گی. جو طریقے میں نے اختیار کیے میں اس میں قائم نہیں رہ سکوں گی. لٹرلی میں نے ان سے بات چیت چھوڑ دی تھی، کیونکہ ایسے دوستوں کو چھوڑ دینے میں ہی عافیت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا اپنا دین خطرے میں پڑ جائے. ٹھیک ہے؟
تو سوشل ڈیکلٹرنگ میں کیا ہے کہ ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھیں کہ جو آپ سے بہت زیادہ منفی باتیں کرتے ہیں، ان کی گفتگو کی وجہ سے آپ کے اندر جلن، حسد، غصہ، نفرت پیدا ہونے لگتا ہے. اس قسم کے جذبات جب آپ کے اندر کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ابھرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں، ایسے لوگ کی کمپنی آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ایسے لوگ کو چھوڑ دینے میں ہی عافیت ہے. ٹھیک ہے، تو دس از سوشل ڈیکلٹرنگ کہ آپ سوشلی یعنی ایسے لوگوں سے میل ملاپ جو ہے وہ کم کر دیں تاکہ آپ زیادہ بہتر کام کر سکیں. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ہم نو نہیں کہہ پاتے، ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں وہ میرے سے اتنی محبت سے ملتی ہے، بات کرتی ہے، تو میں اسے کیسے کہہ دوں کہ نہیں میں نے نہیں ملنا یا میں نہیں آ سکتی. یا جیسے کوئی شخص فون کر کے آپ کو دنیا جہاں کی غیبتیں آپ کے ساتھ کرتا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ لو جی آ گیا ہے فون اور اب 1 گھنٹے تک غیبت سننی پڑے گی، لیکن آپ اس کی محبت میں نو نہیں کہتے اسے، بلکہ آپ کیا کہتے ہیں چلو سن ہی لیتی ہوں، کیا کروں، میں کر تو نہیں رہی نا، میں تو صرف سن ہی رہی ہوں. اب آپ اپنے آپ کو یہ کہہ کے تسلی دے دیتے ہیں. نہیں، آپ کو نہیں کہنا ہے، آپ کو نو کہنا ہے کہ جی اچھے طریقے سے. میں یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بدتمیزی کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے کو کھری کھری سنانے کی ضرورت ہے، یا اسی وقت دوسرے کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے کہ تم تو غیبت کر رہی ہو اور تم تو مردہ بھائی کا گوشت کھا رہی ہو اور تم یہ کر رہی ہو اور تم وہ کر رہی ہو، میں نے تم سے آئندہ تعلق نہیں رکھنا. نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی کریں، بلکہ آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ جی دیکھیں ابھی مجھے کچھ اور ضروری کام کرنے ہیں، میں بھی آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکوں گی، کسی اور وقت میں بات کریں گے. آپ یہ کہہ کے فون بند کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے لوگ کہ جو آپ کے اندر منفی جذبات اور منفی خیالات پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. یہ سوشل ڈیکلٹرنگ ہوتی ہے. پھر اسپرچل ڈیکلٹرنگ بھی ہے. اسپرچل کا مطلب یہ کہ آپ اپنی روحانی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کریں. روحانی طور پر آپ کے اندر کیا ہو سکتا ہے آپ بتائیں گے؟ اسپرچل ڈیکلٹرنگ کون سی چیز ہے جو ہماری روح کو بیمار کرتی ہے؟ صرف آپ کی روح کو بیمار کرتا ہے. ہر گناہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے، اور جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر ایک اور لگ جاتا ہے، پھر ایک اور لگ جاتا ہے، پھر ایک اور لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو پھر ایسے دل کی صفائی ضروری ہے کہ نہیں؟ ایسی روح کی صفائی ضروری ہے یا نہیں؟ کیسے ہوتی ہے گناہوں کی صفائی؟ توبہ اور استغفار سے. ٹھیک ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اللہ سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے، بہت زیادہ غفور ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ انتہا سے زیادہ پسند ہے. اتنی زیادہ پسند ہے کہ اس شخص سے بھی زیادہ پسند ہے کہ جس کو اپنی کھوئی ہوئی سواری مل جائے، اور جب اسے سواری ملے تو وہ خوشی کے مارے یہ کہے کہ میں تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. مطلب خوشی کے مارے ایک انسان اپنے رب کو اپنا بندہ کہہ لے اور خود کو رب کہہ لے. مطلب بعض خوشی میں ہمارے الفاظ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں نا، اتنی شدید خوشی. اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو توبہ بے انتہا پسند ہے. اور توبہ کرنے والا کیسا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے کبھی جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، کیا ہی نہیں تھا. اسپرچولی کلینزنگ ہو جاتی ہے، اسپرچل کلینزنگ ہو جاتی ہے آپ کی جب آپ استغفار کرتے ہیں. تو اپنے دن رات کے اذکار میں، دن رات آپ جب بھی جو بھی موقع آپ کو لگتا ہے، نماز کے بعد یا صبح شام کے اذکار کے ساتھ یا whenever، جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، استغفار شروع کر دیں، صفائی ہونا شروع ہو جائے گی. اور جب آپ کی روح کی صفائی ہوگی تو آپ کے اندر اچھے جذبات ابھریں گے، آپ کو نیکی کا جذبہ آپ کے اندر ابھرے گا، آپ نیکی کی راہ میں زیادہ آگے جانا چاہیں گے. ہم نیکیاں کیوں نہیں کر پاتے، ہم نیکیوں سے کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اسپرچولی ویک ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، کیونکہ شیاطین تو بیچارے جھگڑے جاتے ہیں انسانی شیاطین کے علاوہ، تو انسانوں میں شیاطین باقی رہتے ہیں، انہیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو بہرحال رمضان کے اندر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہم قرآن زیادہ پڑھنے لگتے ہیں، ہم نمازیں زیادہ اچھی کرنے لگتے ہیں، ہم نہ صرف فرائض بلکہ نوافل کی بھی
کا بھی اہتمام کرنے لگتے ہیں, تراویح وغیرہ ہم پڑھنے لگ جاتے ہیں, اور بہت سارے ہم کام کرنے لگ جاتے ہیں. کیوں کرنے لگ جاتے ہیں؟ اس وقت ہم روحانی طور پہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں, اور روزہ جو ہے وہ انسان کو روحانی طور پہ مضبوط کرتا ہے. لعلکم تتقون کا لفظ آتا ہے تاکہ تم بچ جاؤ. انسان بہت ساری روحانی بیماریوں سے بچ سکتا ہے اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو لیکن اس میں پھر ہمارے ساتھ جب ہم روحانی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے ہم نیکی کریں. لوگ آپ دیکھیں کتنا زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں رمضان میں, ایسا ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ جو عام زندگی میں بڑے معمولی سے مسلمان ہوتے ہیں, بڑے مطلب کوئی بہت زیادہ متقی پرہیزگار نہیں بھی ہوتے, رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ بہت سارا صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ روحانی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ٹائم ڈی کلٹرنگ بھی ہے. ٹائم ڈی کلٹرنگ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے وقت میں سے غیر ضروری چیزوں کو نکالیے. آپ دیکھیے کہ آپ کا وقت روزانہ کن کن کاموں میں نکلتا ہے اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے موبائل کے استعمال کی بات کی تھی, تو ذرا دیکھیے کہ کیا موبائل کے ساتھ ہی تو آپ کا زیادہ ٹائم نہیں گزر رہا. اگر زیادہ وقت اسی میں گزر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ ٹائم کو آپ کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو کچھ نہ کچھ وقت ایسا ضرور نکالنا چاہیے کہ جس میں آپ کچھ اچھا, کچھ نیکی کا کام, کچھ فائدہ مند کام, کچھ پروڈکٹیو کام کریں. چاہے وہ دن میں 1-2 کام ہی ہوں, لیکن کریں ضرور. ایک ایک کر کے جب آپ کرتے جائیں گے اپنے وقت کو بہتر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے فار ایگزامپل اگر ابھی آپ کو قرآن پڑھنے کی ریگولر بیسس پہ عادت نہیں ہے تو آپ ریگولر بیسس پہ پڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک وقت ضرور فکس کریں, چاہے فجر کے بعد, چاہے ظہر کے بعد, چاہے عصر کے بعد, چاہے مغرب کے بعد, یا ان بٹوین جب بھی جو ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ فائدہ مند ہے وہ ٹائم اپنے لیے روزانہ فکس کریں, تاکہ جب آپ وہ ٹائم اپنا پروڈکٹیو گزاریں گے تو آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی اور پھر آپ مزید اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. پھر فائنینشیل ڈی کلٹرنگ بھی ہوتی ہے, اپنے پیسے کا درست استعمال. بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں, ونڈو شاپنگ پہ نکل جاتے ہیں. ایسا ہے, ٹائم بھی جاتا ہے اور پھر پیسہ بھی تو خرچ ہوتا ہے. ونڈو شاپنگ کرتے کرتے کہیں نہ کہیں آپ شاپنگ کر ہی لیتے ہیں, ایسا ہے یا نہیں؟ اور بلا وجہ میں کر لیتے ہیں, ایسے ہی چلو سیل لگی ہوئی ہے, خیر ہے چلو دیکھتے ہیں. اب ضرورت نہیں ہے, کام نہیں ہے, پہلے الماریاں بھری پڑی ہیں کپڑوں سے, ایک اور جا کے لے کر آ گئے, اور پھر وہ ایک نہیں رہتا تو وہ 2 3 4 5 ہو جاتے ہیں. جس کی جیب جتنی بھاری ہے وہ اتنا خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر تو کیا ہوتا ہے, کیا فائنانس جو ہے وہ پھر پراپر رہتا ہے؟ نہیں. پھر ہمیں ایک وقت آتا ہے کہ کسی وقت کوئی ایسی فائنینشیل اسٹرین آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں لو جی اب کریں تو کریں کیا, اس مالی مشکل سے نکلیں تو نکلیں کیسے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو پراپر طریقے سے مینیج نہیں کیا, ہم نے کچھ سیونگز نہیں کی, ہم بیکار کی شاپنگز میں چیزیں خرچ کرتے رہے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب ہمیں اشد ضرورت پیش آئی تو ہمارے پاس پیسے ہی کوئی نہیں تھے, کوئی سیونگ ہی کوئی نہیں تھی. تو اپنا وہ جو جیسے شروع سے کہا کرتے تھے نا کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, تو یہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے والا جو اصول ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری بھی ہے. آج کل کے زمانے میں کیا کہا جاتا ہے, چادر کیوں نہ پھیلا لو. سنا ہے آپ نے, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں چادر دیکھ کے کیوں پاؤں پھیلائیں, چادر کیوں نہ پھیلا لیں. تو پھیلائیں, کتنی پھیلائیں گی؟ جتنی چادر ہوگی اتنی پھیلے گی نا, اس سے زیادہ تو پھیل ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, لیکن آپ کا خرچ کرنے کا طریقہ آپ اسے کنٹرول ضرور کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو بلا وجہ بیکار کی چیزوں پہ خرچ کریں, اور چاہیں تو سوچ سمجھ کے خرچ کریں. اور خرچ کرنے کے معاملے میں یہ ضرور یاد رکھیے کہ ایک بات تو جیسے میں کہہ رہی تھی کہ صرف ضرورت کی چیزوں پہ خرچ کریں, بلا وجہ کی چیزوں پہ خرچ نہ کریں, اور پھر اچھی چیزوں پہ خرچ کریں. $1 شاپ کی شاپنگ چھوڑ دیں. یہ جو ڈالر شاپ ہے نا ہر جگہ کونے کونے میں کھلی ہوئی, جی ہاں, اور گھر آ کے آپ دیکھتے ہیں تو اس میں سے 10 چیزیں تو خراب ہی ہوتی ہیں, یا 10 چیزیں 10 دن بھی نہیں چلتی, بیکار ہو جاتی ہیں. ایسی بیکار چیزوں پہ خرچ کرنے سے بہتر ہے آپ مہنگی, تھوڑی سی مہنگی لے لیں لیکن اچھی لے لیں, اور ایسی لے لیں کہ جو لانگ ٹائم چلے. ٹھیک ہے, کپڑے آپ لیتے ہیں, آپ سستے والے 6 سوٹ لے آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو 6 مہینے بھی شاید نہ چلیں. لیکن اگر آپ ان 6 کی جگہ پر ایک کوئی اچھا سوٹ لے آتے ہیں اور اس کو آپ 6 سال چلا لیتے ہیں,
کیونکہ بعض لوگ چلا بھی لیتے ہیں اور چلا لینا بھی چاہیے، اگر واقعی اچھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو اچھا تھوڑا خریدیں لیکن اچھا خریدیں. تو اس سے بھی ہمارا جو فائنینشیل کلٹر ہے وہ کم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، توازن قائم رکھنا چاہیے. جتنی آپ کی آمدنی ہے، جتنا آپ کے پاس، جتنی آپ کی استطاعت ہے، اس کے مطابق خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ وہ خرچ کریں کہ جو آپ کے پاس ہے نہیں. بعض دفعہ لوگ شادی بیاہوں کے موقع پہ عموماً کیا ہوتا ہے، لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کیا وہ واقعی اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت دفعہ قرضے لے کے خرچ کرتے ہیں لوگ، پھر وہ سالہ سال قرضے پورے کر رہے ہوتے ہیں. کیا واقعی ان خرچوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا واقعی ان ساری چیزوں کے بغیر؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا تو انہوں نے ایک سفید کرتا، سفید ہی غالباً اس کا ذکر آتا ہے، ایک سادہ سفید کرتا پہنا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد بہت ساری عورتیں جن کا نکاح ہوتا تھا، وہ اپنے نکاح کے بعد وہ کرتا پہننے کے لیے مجھ سے منگوا لیتی تھیں. اس کا مطلب ہے شادی کا ایک سوٹ کئی ایک عورتیں پہن کے شادی کر لیتی تھیں. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم کسی اور کا پہننا گوارا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ شادی ایک ونس ان لائف ٹائم ہوتا ہے تو اس پہ کیوں نہ خرچ کریں، اپنی پسند کا بنوائیں گے. پھر ایسا بنواتے ہیں کہ جو ایک کے بعد دوسری دفعہ پہنا ہی نہیں جاتا. کیا واقعی اس کے اوپر اتنا پیسہ لگانے کی ضرورت ہے؟ آج کل کے زمانے میں لوگ لاکھوں کے ڈریسز بنواتے ہیں، لاکھوں کے. اور وہ لاکھوں کا ڈریس، میں اپنی آنکھوں سے اپنے ارد گرد اپنے انتہائی کلوز فیملی میں ایسے واقعات دیکھ چکی ہوں کہ وہ لاکھوں کا ڈریس ایک کے بعد دوسری دفعہ نہیں پہنتی عورتیں، کہ میں دوبارہ دلہن بن کے بیٹھ جاؤں. تو بھائی پہلی دفعہ کیوں بنوایا تھا جب پہننا نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، تو کیا یہ عقل مندی ہے کہ انسان لاکھوں روپیہ کسی ایسی چیز پہ خرچ کر دے کہ جو ایک کے بعد دوسری دفعہ پہنی ہی نہیں جانی؟ اور یہ ہمیں کس نے سکھا دیا کہ وہ 10 کلو کا ایک بھاری جوڑا ہی پہن کے دلہن بن سکتی ہے کوئی؟ اس کے بغیر بھی تو دلہنیں بنتی ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، سادہ سودہ شلوار قمیض پہن کے بھی دلہن بہت اچھی لگ سکتی ہے. لیکن ہم نے کیا سمجھ لیا ہے، نہیں جی دلہن تو پھر دلہن ہی ہوتی ہے، دلہن تو ایسی ہونی چاہیے، دلہن تو ویسی ہونی چاہیے. اور پھر وہ زیورات میں اور پھر ہر چیز میں وہ ایک اوچھا پن اور ایک اوور لوڈڈ قسم کی چیزیں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا. وغیرہ مثلا آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں دلہنیں جو ہے بڑی سادی سودی، سفید سا ڈریس انہوں نے پہنا، بڑا سادہ سا پہنا ہوتا ہے، بڑے چھوٹے چھوٹے سے ٹاپس پہنا. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جھولے جب تک نہ لٹکا لے ہمیں لگتا ہی نہیں کہ دلہن ہے یہ. مطلب یہ ہمیں کس نے بتا دیا، کہ کس نے یہ پرائورٹی ہمارے لیے، کس نے معیار سیٹ کر دیا کہ دلہن ایسی ہونی چاہیے؟ یہ ہمارا دماغ ہے نا. دلہن تو اس کے بغیر بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میری اپنی فیملی میں ایون رواج تھا وہ بڑا سا ایک، وہ ہمارے یہاں تو نچ بولتے ہیں اسے، پتہ نہیں، ہاں وہ جو بڑی سی ہوتی ہے، مجھے وہ اتنی شدید زہر لگتی تھی. اور میں نے اپنی اماں سے کہا کچھ ہو جائے میں وہ نہیں پہنوں گی، آپ کچھ بھی کہہ لیں، نہیں دلہن اس کے بغیر نہیں لگتی. اگر نہ لگے کس کو لگوانا ہے کہ میں دلہن. میں نے کہا وہ نہیں پہننی. میں نے بندیاں اتنی بڑی بڑی بندیاں میں نے کتنی سی مطلب اپنی سمپل سی ایک چھوٹی سی بنوائی تھی. بہت سارے لوگ، میں نے کلر ریڈ نہیں رکھوایا تھا اپنے سوٹ کا. میں نے کہا مجھے پتا ہے اگر میں نے ریڈ رکھوایا یہ دوبارہ نہیں پہنا جانا میرے سے، اور میں نے تو پہننا ہے، میں تو پہنوں گی اسے اور بار بار پہنوں گی. اور میں نے کوئی حال مشکل سے 10-15 ہزار کا ڈریس بنوایا تھا، اور وہ کوئی 15 دفعہ تو میں پہن چکی ہوں. ابھی بھی رکھا ہوا ہے. ابھی بھی اس کو چینج کر کے میں پہن لیتی ہوں. مطلب اس کے ساتھ شرٹ میں نے نئی بنوا لی، ایک دفعہ میں نے اس کے ساتھ ایک اور چیز بنوا لی، اور میں اس کا دوپٹہ اور اس کا وہ سب کچھ یوز کرتی رہتی ہوں. تو وائی ناٹ، کیوں نہیں کر سکتی؟ کسی کو لگتا ہے برا. اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں، آپ شادی کے موقع پہ آپ جاتے ہیں تمہارے پاس ایک ہی جوڑا ہے. بھائی میرے پاس ایک ہو یا 10، آپ کو اس سے مطلب، پہنا تو میں نے ہے نا، آپ کو کیا ہے؟ میں ایک ہی جوڑے کو 10 دفعہ پہنوں، یہ میری چوائس ہے، میری مرضی. میں نے یہ اسی لیے بنوایا تھا کہ میں 10 دفعہ پہنوں گی، آپ کو کیا ہے اس سے؟ لیکن ہمیں معاشرہ کیا بتاتا ہے، لوگ کیا بتاتے ہیں، نہیں آؤٹ ڈیٹ ہو گیا، آؤٹ ڈیٹ. ایک شادی میں جو ایک جوڑا پہن لیا وہ دوبارہ نہیں پہن سکتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، فائنینشیل سٹریس آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جو بیچارے کما کے لاتے ہیں ان سے پوچھیے. لائف سٹائل ڈی کلٹرنگ بھی ہوتی ہے. اپنی ہیلتھ کو اچھا بنانے کے لیے وہ کام کیجیے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو کام آپ کی صحت کو، آپ کی زندگی کو نقصان دے رہی ہیں ان کو بھی نکال دیجیے.
ہاں چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کی صحت کو نقصان دیتی ہیں. جنک فوڈ ہے تو کوشش کریں کہ اسے کم کریں. اپنی لائف اسٹائل کو بہتر بنائیں, ایکٹیو بنائیں, امپروو کریں. جتنا آپ فزیکلی اچھا ہوتے ہیں نا, جتنا آپ اپنے آپ کے اوپر توجہ دیتے ہیں, آپ جتنا اچھا خود کو دکھتے ہیں, آپ اچھا تیار ہو, جو آپ کے پاس اچھے کپڑے آپ انہیں پہنتے ہیں, آپ خوش ہوتے ہیں, آپ گھر والوں کے سامنے ایک اچھے لک کے ساتھ آتے ہیں, خود کو بھی اچھا فیل ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی اچھا فیل ہوتا ہے. اور کیا کہتے ہیں, when you look good you do good. جب آپ اچھا دکھتے ہیں تو پھر آپ اچھا کرتے ہیں. ہم کیوں ہر وقت ایموشنلی ریگولیٹ رہتے ہیں, ہمارے کیوں ایموشنز کنٹرول میں نہیں رہتے, کیونکہ ہم اپنے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے, ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش ہی نہیں کرتے, ہم اپنی اسکن کی کیئر نہیں کرتے, ہم پانی شانی کا انٹیک اچھا نہیں رکھتے, ہم اپنی فزیکل موومنٹ اچھی نہیں رکھتے, پھر اس کے نتیجے میں ہم اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ڈی کلٹرنگ جو ہے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے. اچھا لائف اسٹائل اختیار کیجیے, اچھے کھانے کھائیے, اچھی چیزیں کھائیے جس سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہو سکے. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ زیادہ بہتر فیل کریں گے, اسٹریس کم ہوگا, ایموشنلی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں گے آپ, ایموشنلی زیادہ ریگولیٹ ہوں گے آپ, اور پھر اس کی وجہ سے آپ زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے. تو یہ چند ڈائمینشنز ہیں کہ جس کے اندر ہمیں ڈی کلٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. آرگنائزیشن کے اوپر بے شمار ٹپس آپ کو مل جائیں گی. ایون اگر آپ گوگل کریں تو ہاؤ ٹو آرگنائز مائی لائف, ہاؤ ٹو آرگنائز مائی ایون کچن, اور مطلب ہر چیز کی آرگنائزیشن کے لیے آپ کو آج کل تو آرگنائز کرنے کے لیے مختلف گیجٹس مل جاتے ہیں, مختلف ٹولز مل جاتے ہیں, جس سے آپ اپنے گھر کو بہت اچھا آرگنائز کر سکتے ہیں, آپ اپنی کبرڈس کو بہت اچھا آرگنائز کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں تو آرگنائز کرنے کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو, ہر روز ایک چیز کو آرگنائز کرنے کے لیے رکھ لیں. فار ایگزامپل آج کے دن میں نے اپنے کچن کو سیٹ کرنا ہے, آرگنائز کرنا ہے, الماریاں سیٹ کرنی ہے, اس کے درازے ورازے صاف کرنی ہے, دیٹس اٹ. پھر اگلے دن جو ہے جی کمرے کی الماریاں صاف کرنی ہے, پھر اگلے دن جو ہے وہ میں نے لاؤنج کی الماریوں کو دیکھنا ہے اور ان کو سیٹ کرنا ہے. اور اس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ یہ اصول آپ نے رکھنا ہے کہ جو چیز کام کی ہے وہ رکھیے, اور جو چیز کام کی نہیں ہے اسے نکالتے جائیے. اس میں 80-20 رول ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ 80% اسپیس کو استعمال کیجیے اور 20% بریتھنگ کے لیے رکھیں, سانس لینے کے لیے رکھیں. جیسے ہمیں کھانے پینے کے معاملے میں بھی کیا اصول سکھایا گیا, اپنے پیٹ میں مطلب اپنا معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک حصہ کھانے کا, ایک حصہ پانی کا, اور ایک حصہ ہوا کا. بھی چھوڑو بھائی, سانس بھی تو آئے. ایسا ہوتا ہے ہم بعض دفعہ اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں پھر ہم کیا کہتے ہیں, ہائے بس ہو گئی بھائی, اب تو سانس بھی نہیں آ رہا. تو کیا ہمیں اتنا کھانے کی اجازت دی گئی ہے؟ نہیں, اتنا نہیں کھانا چاہیے. اتنا کھانا چاہیے کہ اس کے بعد سانس بھی آرام سے آ سکے. اسی طریقے سے گھر کے اندر بھی یہ اصول رکھیے کہ گھر کی ہر اسپیس کو اوور لوڈ کرنا ضروری نہیں ہے. آرگنائز کرنے کے لیے 20% بریتھنگ اسپیس چھوڑنی چاہیے, یعنی اس اسپیس میں کچھ خالی جگہ بھی رہنی چاہیے. الماریوں کے اندر کچھ جگہ خالی بھی ہونی چاہیے, درازوں کے اندر کچھ جگہ خالی بھی رہنی چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں خالی ہے چلو بھر دو, بھرنا ضروری نہیں ہے. رکھیں ضرور چیزیں, لیکن وہ چیزیں رکھیں جو کام کی ہوں, ضرورت کی ہوں, اور جو بیکار ہیں انہیں ڈسکارڈ کر دیں. اور ایکسٹرا چیزیں خرید کر نہ رکھیں. آپ انشاءاللہ آرگنائز ہی رہیں گے. جو منیملسٹ اپروچ ہے آج کل, آپ نے شاید اس کے بارے میں سنا ہو, نہیں سنا تو آپ گوگل کر سکتے ہیں, واٹ از دس منیملسٹ اپروچ. تو منیملسٹ اپروچ یہی کہتی ہے کہ تھوڑا رکھیں لیکن ستھرا رکھیں. ٹھیک ہے, تھوڑی چیزیں ہوں لیکن کام کی ہوں اور ضرورت کی ہوں, تو انسان آرگنائزڈ بھی رہتا ہے اور آپ کی لائف زیادہ کلٹر والی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, کچھ سمجھ میں آیا؟ آئی ہوپ کہ آپ کو ان چیزوں سے فائدہ ہوا ہوگا. لیکن یہ بات یاد رکھیے, یہ چیزیں ایک آدھ دفعہ میں نہیں سیکھی جا سکتی. اٹس اے لائف لانگ پروسیس. وقت لگتا ہے چیزوں کو سمجھنے اور سیکھنے میں. ان چیزوں کے بارے میں بار بار سیکھیے, پڑھیے, انشاءاللہ آپ کو مزید چیزیں بھی پڑھنے اور سیکھنے کو ملیں گی اور آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ, اور آپ کی لائف اور آپ زیادہ پروڈکٹیو جو ہے وہ ہو سکیں گے. ان ساری باتوں کا مقصد محض یہی ہے کہ ہم اپنی لائف کو زیادہ پروڈکٹیو بنائیں, اپنی لائف سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں, اور نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سے کام کر کے پازیٹیو کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر سکیں. ٹھیک ہے جی, تو آئی ہوپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. 5-6 منٹ میں نے آپ کے زیادہ لے لیے, معذرت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.